موجودہ حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ اکانومی کو، معیشت کو انہوں نے سنبھال لیا ہے. جو روپے کی قیمت ہے وہ سٹیبلائز ہے، 281 جو ہے وہ روپے کے اوپر کھڑی ہے پر ڈالر. اس کے ساتھ ساتھ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ تو آج کل بڑا ہوا ہے، اس کے اندر سٹیبلٹی آ گئی ہے. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے بھی ماحول کافی سازگار ہے. یہ جو دعوے ہیں حکومت کے کتنے حقیقت کی بنیاد کے اوپر اس کو اوپر بات کرتے ہیں. آج کل جو خبریں ہیں زبیر صاحب، جو آئی ایم ایف کی طرف سے نئی جو 11 کنڈیشنز ہیں وہ ہمیں ماننا پڑی ہیں، جو نئی ہمیں ایک ٹرانچ ملی ہے $1.2 بلین کی. آج کے اخبارات کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ اخبار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کھاد، کیڑے مار ادویات پر ٹیکس بڑھے گا، ترقیاتی اسکیموں میں کمی لائیں گے. پاکستان نے آئی ایم ایف کی شرائط مان لی ہیں. اس کے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان اس قرض پروگرام کے تحت جو ہے توانائی، مالیاتی، سماجی شعبے، اسٹرکچرل، مانیٹری اور کرنسی سے متعلق جو ہے دیگر 23 شرائط بھی ہیں وہ بھی مانی ہے پاکستان نے. اور شوگر انڈسٹری کو ٹوٹل طور پر ڈی ریگولیٹ کیا جائے گا، اور پاکستان کے اندر یہ جو گندم کی پرائس اس کا تعین ہوتا ہے اس میں بھی حکومت وقت نہیں پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف بی آر پرائم منسٹر کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم $560 بلین کا شارٹ فال ہے. یہ ظاہر ہے پہلے 6 منتھس کے اندر یہ بھی بڑا ایک سیریس ایک چیلنج ہے حکومت کے لیے. اس کے بعد ہم نے دیکھا اسٹیٹ بینک گورنر کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ آئی، کرنٹ گروتھ ماڈل کین ناٹ سسٹین 250 ملین پیپل. ٹریبیون کی سٹوری ہے، لاسٹ ویک آپ نے دیکھ لی. یہ سارے چیلنجز ہیں. ایس آئی ایف سی کے جو کوآرڈینیٹر لیفٹیننٹ سرفراز، ان کا بیان بھی پچھلے دنوں آیا تھا. یہ دیکھ لیں، ایس آئی ایف سی ارجز اوور ہال آف ٹیکس رجیم، انٹرسٹ ریٹس، ایکسچینج ریٹ پالیسی. معاشی طور پر پاکستان اس وقت زبیر صاحب کہاں پہ کھڑا ہے؟ حکومت کا دعویٰ تو کیسے آتا ہے، ٹھیک بھی ہے کہ ایک اسٹیبلٹی تو ہے، جو اکانومی معیشت جس نے اوور ہیٹ کیا ہوا تھا اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیا ہے. اب یہ زیادہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، گاڑی چل نہیں رہی ہے، پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب گاڑی چل پڑے گی؟ زبیر صاحب نہیں، میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں، اگر 3 سال سے نہیں چل رہی تو اس کو دوبارہ چلانے کی کوشش کرنا، اسی فارمولے کو دوبارہ ریپیٹ کرنا تو ڈیزاسٹر ہوگا. دیکھیں، جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو ایک حکومت وقت کے جو بھی ترجمان ہیں، وزیر خزانہ ہیں، پرائم منسٹر خود ہیں، وہ عوام کی کبھی نہیں بات کرتے. آپ یہ دیکھیں گے، اب آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، بلومبرگ اور ریٹنگ ایجنسیز اور اسٹاک مارکیٹ، معیشت از اباؤٹ عوام سے کیسے سیپریٹ کر کے آپ معیشت کو ڈسکس کر سکتے ہیں؟ تو اگر کسی بھی حکومت کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ انہوں نے معیشت کو ٹھیک کر دیا ہے یا امپروو کر دیا ہے، تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ کیا عام پاکستانی کی معاشی طور پر زندگی امپروو ہو گیا؟ کیا اس کی انکم لیول بڑھ گئی ہے؟ کیا قوت خرید اس کی بڑھ گئی ہے؟ کہ مہنگائی میں اس کو آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں؟ یا آپ کی بے روزگاری میں کمی آ گئی ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اگر آپ حکومت کا تجزیہ کریں، اور ہمیں جو حکومتی عہدیدار ہیں، وزیر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 1.5 سال، میں کہتا ہوں 1.5 سال نہیں ہے، یہ زیادتی ہے. آپ اپنا مقابلہ کرتے ہیں عمران خان کو آپ نے اپریل کے دوسرے ہفتے میں نکال دیا تھا. اس کے بعد سے آپ ہیں جو بیچ میں انٹرم سیٹ اپ آیا تھا. ایک تو وہ اس کی جو وہ طویل ہوا تھا وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ وہ تو اس کے سیاسی جو بھی ریزن تھے کہ نواز شریف آ جائیں، سیٹل ہو جائیں، اس لیے الیکشن کو ڈیلے کرنا تھا. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از دس از دا سیم رجیم وچ از ان پاور سنس اپریل 2022. تو تقریباً 3.25 سال ہو گئے. اب پورے 3.25 سال میں اگر آپ دیکھیں، غربت میں تقریباً 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں. اور کیا آج رک گئے ہیں جانا؟ نہیں، آج بھی جا رہے ہیں. اس کی بڑی سمپل سی، اور ان امپلائمنٹ جو حکومت نے فگر دیا ہے، حالانکہ انڈیپینڈنٹ جتنے بھی اکانومسٹ ہیں وہ کچھ اور فگر دیتے ہیں، چلے حکومت کا ہم مان لیتے ہیں کہ 7.1% ہے، اور خود حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ 21 سالہ ہائیسٹ لیول آف ان امپلائمنٹ ہے. سو آپ نے جو آپ نے کہا نا، ذکر کیا کرنٹ اکاؤنٹ کا، یہ ان چیزوں کا، آپ نے سیریس پین انفلکٹ کیا پاکستان کے عوام پر، جس میں مڈل کلاس بھی شامل ہے، جس میں امیر لوگ بھی شامل ہے، بیکاز ان کی جو ایسٹ کی جو کیپیسٹی تھی وہ آپ نے اتنی کم کر دی. پرچیزنگ پاور آپ نے 60% کم کر دی. غربت میں آپ نے اتنا اضافہ کیا کہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. آپ نے مہنگائی کا جو 4 سال کا اگر ہم لیں، جس میں آپ ہی کی حکومت میں وہ
اتنے آگے تک گیا تھا 38%. اور ایک چیز میں بتا دوں, دیکھیں پلیز, اسٹیبلائزیشن از دا ایزیسٹ تھنگ. پاکستان میں کب اسٹیبلائز, جیسے ہی آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں آپ کی اسٹیبلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بیکاز وہ اسٹیبلائزیشن از دا نیکسٹ لیول. اگر ڈیفالٹ کا خطرہ ہوتا ہے اس کے بعد مفتاح اسماعیل جب فائنانس منسٹر تھے, اگست کے اینڈ میں پاکستان آئی ایم ایف کے پاس بالکل ٹھیک طور پر واپس چلا گیا تھا. سپتمبر کے پہلے ہفتے میں 2022 میں آپ کی جو تھی انہوں نے ٹرانش ریلیز کر دی. اس کے بعد اگر پاکستان ڈیفالٹ بالکل اس کے بعد ہونے کی قریب دھانے پر پہنچ گیا تھا, وہ اسحاق ڈار کی وجہ سے. کیونکہ جب وہ آئے ہیں, آپ کو یاد ہے کہ وہ ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہتے تھے انٹرویو, آئی ایم ایف کین گو ٹو ہیل. بالکل انہوں نے فرمایا تھا ایگزیکٹلی, وہ اسحاق ڈار صاحب کا کافی سپتمبر کے اینڈ سے لے کے مئی کے اینڈ تک آئی ایم ایف پروگرام رکا رہا. اور پھر شہباز شریف صاحب جون 2023 میں گئے پیرس, وہاں مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملے, ان سے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے, جو کہ جوڑنے کی ضرورت بھی تھی, اور آئی ایم ایف کا ایک 9 مہینے کا ایک نیا پروگرام لیا جس سے پاکستان ڈیفالٹ سے بچا. پاکستان واز آن دا برنک بیکاز آف دی PDM-1 گورنمنٹ, ناٹ بیکاز آف اینی تھنگ ایلس. سو اگر آپ نے کسی معیار پر بھی پاکستان کے عوام کے لیے سہولت پیدا نہیں کی ہے کہ, اور اس کا ایک جو موٹا موٹا جو چیز ہوتی ہے خاور, وہ ہے 1.8% آپ نے گرو کیا ہے ایوریج 3 سال میں. پاپولیشن گروتھ آپ کی ہر سال بالکل وہ ایگزیکٹلی وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس گروتھ کے ساتھ مطلب کوئی کہتا ہے کہ جی ہم نے معیشت ٹھیک کر لی ہے, تو کیسے ٹھیک کر. اچھا حسن,